لا إله إلا الله محمد رسول الله. 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 السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. اما بعد. اللہ کے فضل سے کئی ہفتوں سے اللہ تعالی شانہ کے نیک اور برگزیدہ بندوں کے حسن ختام کا تذکرہ سن رہے ہیں. تمنا تو ہم سب کی یہی ہے کہ اللہ تعالی شانہ ہمیں بھی اور ہمارے سب متعلقین کو اور پوری امت کو حسن ختام نصیب فرمائے. حسن ختام نصیب فرمائے. حسن ختام نصیب فرمائے. تو اس کے لیے جو ہے دعا بھی کرنی چاہیے اور دوا بھی کرنی چاہیے. دعا کرنی چاہیے کہ اللہ حسن خاتمہ نصیب فرمائے. یہ اللہ ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے. یہ اللہ آسان موت نصیب فرما. پیغمبر بھی حسن ختام کی دعا کیا کرتے تھے. فاطر السماوات والارض، آسمان اور زمین کے پیدا کرنے والے. انت ولی فی الدنیا والآخرہ، تو میرا دوست ہے، میرا کارساز ہے، میرا والی ہے، نگراں ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. توفنی مسلمن، مجھے وفات دینا فرما بردار ہونے کی حالت میں. جب بھی میری موت آئے تو فرما برداری پر آئے. نماز جنازہ میں جو دعا پڑھی جاتی ہے اس میں بھی یہی ہے کہ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام. اے اللہ، ہم میں سے آپ جس کو زندہ رکھیں تو فرما برداری پر زندہ رکھیے. یعنی آخری سانس تک فرما برداری پر زندگی گزرے. ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، اور ہم میں سے جس کو آپ موت دیں، وفات دیں، تو ایمان پر وفات دیجیے، ایمان پر موت دیجیے. تو ایمان جو ہے عقیدہ بھی صحیح سالم رہے، عقیدہ صحیح سالم رہے، اور اعمال جو ہے وہ بھی درست رہے، فرما برداری ہو، نہ کرنے کے کاموں سے اجتناب ہو اور کرنے کے کاموں کا اہتمام ہو. تو توفنی مسلمن، مجھے مسلم ہونے کی حالت میں وفات دیجیے. تو یہ جو فرما برداری ہے استقامت کے ساتھ، کنٹینیوٹی کے ساتھ، اسٹیڈ فاسٹنس کے ساتھ، یہ کام تو آسان ہے، لیکن شیطان اور نفس جو ہے وہ ہمارے لیے اس کو بہت مشکل بنا دیتے ہیں. کون کب پھسل جائے کچھ کہہ نہیں سکتے. اس لیے اللہ تعالی شانہ سے یہ دعا بھی کرتے رہنا چاہیے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا. ربنا، یہ ہمارے پروردگار، لا تزغ قلوبنا، اب ہمارے دلوں کو ٹیڑھا مت کیجیے. دل ٹیڑھا ہو جاتا ہے تو پھر صحیح رخ پہ نہیں چلتا.
اس کی سوچ جو ہے وہ صحیح نہیں رہتی، سوچ بدل جاتی ہے. اور سوچ بدل جاتی ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کی سوچ غلط ہو جاتی ہے، مگر وہ اس غلط سوچ کو صحیح سمجھ رہا ہوتا ہے. اس کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ سوچ بدل جاتی ہے، سوچ ٹیڑھی ہو جاتی ہے، سوچ الٹی ہو جاتی ہے، اور اسے پتہ بھی ہوتا ہے کہ ہماری سوچ الٹی ہے. یہ بھی احتمال ہے کہ ہو ایسا، لیکن ایسے بہت لوگ ہوتے ہیں کہ سوچ بدل جاتی ہے، ٹیڑھی ہو جاتی ہے، الٹی ہو جاتی ہے، اور پھر وہ اسی پر رہتے ہیں. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کی ایک بات سنی کہ حضرت فرماتے ہیں کہ ٹیڑھ آ جائے نا، ٹیڑھ یعنی ٹیڑھا پن، یہ بڑا خطرناک ہے. ٹیڑھ آ جائے، کروکیڈنس آ جائے، آدمی تھوڑا ایسا ٹیڑھا ہو جائے، تو یہ جو ٹیڑھا ہو جاتا ہے آدمی، ایسا تھوڑا سلپ ہو جاتا ہے رائٹ میں یا لیفٹ میں، کہیں بڑا خطرناک ہے. اور اسی بیان میں حضرت نے یہ بھی فرمایا ہے کہ ایک عالم تھے دارالعلوم دیوبند کے فاضل، اور علم بھی ان کا مستحکم. یہ اللہ جل جلالہ عم نوالہ ہمارے جو علماء حقہ کے مدارس ہوتے ہیں، ایسے علماء حقہ کے مدارس کے فضلاء میں بھی بعض ایسے فضلاء اور علماء پیدا کرتے ہیں جن میں ٹیڑھ آ جاتی ہے. یہ بتلانے کے لیے کہ ہدایت میرے ہاتھ میں ہے، تو اس میں مدرسے کا کوئی قصور نہیں ہے. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ میں تھے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو آپ کی صحبت ملتی تھی، تو منافقین کو بھی آپ کی صحبت ملتی تھی، لیکن وہ منافقین جیسے تھے ویسے ہی رہے، بلکہ اور برے ہوتے تھے. وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ. صحبت میں بیٹھتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنتے تھے، جو آیتیں نازل ہوتی تھیں براہ راست بغیر کسی واسطے کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان سے سنتے تھے، مگر بجائے گمراہی کے کم ہونے کے اور ہدایت کی طرف آنے کے ان کی گمراہی بڑھتی تھی. وہ آپس میں ہنسی مذاق کے طور پر سارکاسٹک ریمارک کرتے تھے کہ یہ جو آیتیں ابھی ہم نے سنی پیغمبر سے، تو تم میں سے کس کے ایمان میں اضافہ ہوا؟ ایکم زادت ہذہ ایمانا. ایسا مذاق کرتے تھے. تو اس مذاق کی وجہ سے پہلے کی جو گمراہی تھی اس گمراہی میں اضافہ ہو جاتا تھا. اس لیے کہ جب کوئی غلط عمل کرتا ہے تو روشنی کم ہوتی ہے، اندھیرا بڑھتا ہے. روشنی پہلے سے نہیں ہے تو اور اندھیرا بڑھتا ہے. تو ٹیڑھ، ربنا لا تزغ قلوبنا، یہ ہمارے پروردگار ہمارے دلوں کو ٹیڑھا مت کیجیے. تو جیسے یہ جسم ہے ہمارا، یہ فزیکل باڈی ہے، تو اس کا بھی ایک راستہ ہوتا ہے. جیسے یہاں سے دروازے تک کا راستہ، تو جو اعلان کرے کہ اب میں مسجد سے باہر نکل رہا ہوں، تو دیکھنے والوں کو پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ سیدھے چل رہے ہیں، ٹیڑھے نہیں جا رہے ہیں جی. لیکن اگر ایسا سیدھے چلتے چلتے تھوڑا لیفٹ ہینڈ سائڈ پر چلنے لگے تو لوگوں کو نظر آئے گا کہ یہ تو ٹیڑھے ہو گئے ہیں، اب یہ دروازے تک نہیں پہنچ سکیں گے، یہ تو غلط راستے پہ جا رہے ہیں. تو اسی طرح یہ دل جو ہے نا، جب سیدھا ہوتا ہے تو سوچ صحیح ہوتی ہے، تھنکنگ صحیح. دل سیدھا تو تھنکنگ صحیح، اور تھنکنگ صحیح تو عمل صحیح.
اور دل ٹیڑھا ہو جائے تو تھنکنگ، سوچ غلط، سوچ ٹیڑھی، اور سوچ ٹیڑھی تو عمل ٹیڑھا. تو یہ اللہ تعالی شانہ بتاتے ہیں کہ ہدایت ہمارے ہاتھ میں ہے، اور ہدایت کے اسباب کے ہوتے ہوئے بھی اللہ نہ چاہے تو ہدایت نہ مل سکے. اور یہ اللہ ہدایت نہ مل سکے کا مطلب یہ ہے کہ یہ صحیح جگہوں پر صحیح اسباب کو اختیار کر رہے ہیں، اس کے باوجود بھی ان کی زندگیوں میں کچھ کمی ہے، طلب نہیں ہے، نیت اچھی نہیں ہے، اس لیے ان کو نہیں ملتا. تو مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے اس بیان میں فرمایا ہے کہ دارالعلوم دیوبند کی فاضل، دارالعلوم دیوبند کی فاضل، علم بھی پختہ، حضرت فرماتے علم بھی پختہ. تو ایسے علماء حقہ کے جو مدارس ہیں ان سے نکلنے والوں کے بارے میں آپ حضرات میں سے بھی بہت سو نے شاید سنا ہو کہ یہ فلاں مدرسے کا فاضل ہے، مگر اب یہ دیوبندی مسلک پر نہیں ہے، تھوڑے ہٹ گئے ہیں، یہ تھوڑے ہٹ کر کے دوسرے رخ پہ چلے گئے ہیں، کسی اور فرقے میں چلے گئے ہیں، کسی اور مکتبہ فکر میں چلے گئے ہیں، بدعتوں میں مبتلا ہو گئے ہیں، لبرل ہو گئے ہیں، آزاد ہو گئے ہیں. ایسا دیکھا ہوگا، سنا ہوگا، جو خاص طور پہ جو بڑی عمر کے لوگ ہیں وہ ایسا دیکھا ہوگا کہ بھئی عالم ہے مگر داڑھی بھی نہیں ہے، شرٹ پینٹ میں رہتے ہیں، اور ایسا. مگر یہاں تو یہ ہے کہ دارالعلوم دیوبند کے فاضل اور مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ علم بھی پختہ اور کفر میں مبتلا ہو گئے، کفر میں مبتلا ہو، اسلام ہی چھوڑ دیا. اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے. یہاں انگلینڈ میں بھی ایک مدرسے کے ایک فاضل کے بارے میں سنا تھا، اور بہت پختہ روایت تھی کہ اعلیٰ نمبرات سے پاس ہونے والے مدرسے میں، اعلیٰ نمبرات سے پاس ہونے والا نوجوان عالم، اور فارغ ہونے کے بعد جو ہے چند ہی سالوں کے اندر مرتد ہو گیا. یہ ٹیڑھ جو ہے، ٹیڑھ، اور یہ ٹیڑھ جو آتی ہے ایسے ہی نہیں آ جاتی. بھئی یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی نا کہ اللہ تعالیٰ شانہ ٹیڑھ پیدا کر دے، اور تو ہم تو قیامت کے دن کہہ دیں گے کہ میں تو سیدھا چل رہا تھا، آپ نے مجھے ٹیڑھا کر دیا تھا، تو قصور تو آپ کا ہے. نہیں، یہ ٹیڑھ آتی ہے ہماری ہی کسی بد عملی کی وجہ سے، ایک دم سے ٹیڑھ نہیں آتی. ایک آدمی بالکل سیدھا چل رہا ہوتا ہے، کتاب اللہ سنت رسول پر چل رہا ہوتا ہے، اسلاف کے طریقے پر چل رہا ہوتا ہے، 1400 سال سے جو ایک طریقہ ہے احکام کا، جو شریعت مطہرہ کا، اسی کے مطابق چلتا ہے، اور اچانک ہی ایک چیز جسے آج تک حرام سمجھا جاتا تھا وہ اس کے نزدیک حلال ہو جاتا ہے. تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ایک ٹیڑھ پیدا ہو گئی. یہ ٹیڑھ جو پیدا ہوتی ہے وہ کسی وجہ سے پیدا ہوتی ہے، عقائد کے بارے میں، نظریات کے بارے میں ٹیڑھ پیدا ہو گئی. اب جو ہے خود ہی امام بن گئے اور خود ہی استدلالات کر رہے ہیں، اور بہت ریموٹ اور شاذ جو روایتیں ہوتی ہیں ان پر عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو ہر جتنے بھی میدان ہیں ان سب میدانوں کی ایک باؤنڈری ہوتی ہے. جیسے ایک ڈاکٹر ہے، ڈاکٹر تو ڈاکٹر کے لیے ایک باؤنڈری ہوتی ہے. تو وہ کتنا ہی بڑا ڈاکٹر کیوں نہ ہو، وہ سرجری میں بیٹھ کر کے اپنی عقل سے کہ یہ مریض ہے، فلاں بیماری کا مریض ہے، میں اس دوا کو اس دوا کے ساتھ ملا کر اس کو انجیکشن دوں گا تو یہ ٹھیک ہو جائے گا، نہیں کر سکتے آپ. اسے پہلے وہ جو اس کی خود کی تحقیق ہے، اس تحقیق کو جو چینلز ہیں ان چینلز کے تھرو اپروو کرانا پڑے گا. اگر اپروو ہو جائے اس کے بعد پھر تو جتنے بھی میدان ہوتے ہیں ان کے کچھ اصول ہوتے ہیں. جی اگر یہ ڈاکٹر جو ہے وہ ایک دوا کو دوسری دوا کے ساتھ ملا کر کے اپنی عقل کے مطابق، دنیا میں کسی جگہ تحقیق نہیں ہوئی ہے کہ یہ انجیکشن ہے فلاں انفیکشن کے لیے اور یہ انجیکشن فلاں انفیکشن کے لیے، ان دونوں کو اگر ملا کر دیں گے تو یہ کینسر کا علاج ہے، یہ اس کی خود کی تحقیق ہے.
सर्जरी में बैठा हुआ है और कोई आया और उसने आकर के इंजेक्शन लगा दिया और वो ठीक भी हो गया, ठीक हो गया, लेकिन अगर कोई रिपोर्ट कर देगा उसे कि उसने ऐसा कहेगा तो कोई ये नहीं कहेगा कि भाई ठीक हो गया, आपने उसूल के खिलाफ काम क्यों किया। तो एक दायरा होता है, एक बाउंड्री होती है। तो शरीयत मुतहरा की भी एक बाउंड्री है, और जिन लोगों को अल्लाह ताला शानहू ने शरीयत मुतहरा का बहुत गहरा इल्म दिया था, ताबईन, तबा ताबईन, अइम्मे फुक़हा, अइम्मे मुफस्सिरीन, जो पी गए थे तफसीर को, पी गए थे हदीस को, रात दिन जिनका काम ही ये था, उनके रगों के अंदर इल्म दौड़ता था। और फिर कुरान और हदीस को सही समझने के लिए जहां इल्म की जरूरत होती है वहां साथ में तक़वे की भी जरूरत होती है। ये दो चीजों के बगैर आप दीन को सही नहीं समझ सकते। इसीलिए जितने भी फुक़हा हैं जिन्होंने कुरान और हदीस से मसाइल का इस्तिंबात किया है, जिनमें से 4 बहुत मशहूर हैं, हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि अलैहि, हजरत इमाम मालिक रहमतुल्लाहि अलैहि, हजरत इमाम शाफी रहमतुल्लाहि अलैहि, हजरत इमाम अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाहि अलैहि, और इनके अलावा और भी बेशुमार फुक़हा गुजरे हैं। लेकिन अल्लाह ताला शानहू ने इन 4 को मकबूलियत अता फरमाई और आज तक उनका फ़िक़्ह चल रहा है माशाअल्लाह। तो इनमें से एक भी फ़क़ीह आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि इल्म तो बहुत ज्यादा था मगर तक़वे में माइनस में थे या बिलो 50% थे, ना, तक़वे में भी सब 100%। और ऐसा भी आपको कोई नहीं मिलेगा फ़क़ीह कि तक़वे में 100% है मगर इल्म में बिलो एवरेज थे, नहीं, दोनों चीजों में 100%, दोनों चीजों में 100% जी। तो ऐसे लोग जो है, तक़वा और इल्म 2 चीजें चाहिए। मैं इसको मिसाल से समझाया करता हूं कि अच्छी तरह से किसी चीज को देखने, समझने और पहचानने के लिए अच्छी तरह से कि भाई ये कौन है बैठा हुआ, ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है, घड़ी में कितने बजे हैं, ये कारपेट का रंग क्या है, कारपेट पर पानी तो नहीं गिरा हुआ है, गंदगी तो नहीं है किसी जगह है। अच्छी तरह से इदराक करने के लिए, अच्छी तरह से समझने के लिए आपको सिर्फ आंख की रोशनी काफी नहीं है। आंखों की अगर रोशनी है मगर बाहिर की रोशनी नहीं है, आंखों की रोशनी से बाहिर की रोशनी नहीं है। बाहिर की रोशनी जैसे अगर ये लाइट अभी आप ऑफ कर दो तो आपकी आंखें बेकार हो जाएगी, अगर देखेगी भी तो गलती हो जाएगी आपको कि ये कौन है, ये मुफ्ती साहिब हैं या मौलाना साहिब हैं या हाफिज साहिब हैं या तालिब इल्म है या मुसल्ली है, गलती हो सकती है जी। और जितनी लाइट की कमी होगी उतनी ही ज्यादा, हालांकि आंखें बिल्कुल परफेक्ट है, चश्मे वश्मे की भी बिल्कुल जरूरत है, आंखें परफेक्ट 100%, सब ऑप्टिशियन कहते हैं कि आंखें बिल्कुल ठीक है, दूर दूर तक देख सकता है। लेकिन बाहिर की लाइट, दिन को बाहिर की लाइट, सूरज की रोशनी, दिन की रोशनी, और अगर बहुत क्लाउडी हो जाए तो उस वक्त भी लाइट की जरूरत होती है। तो आंखों की रोशनी चाहिए और बाहिर की, एक अंदर हमारी अपनी रोशनी और दूसरी, ये 2 रोशनी जब होंगी, 100% ये भी हो 100% ये भी हो, तो फुल नजर आएगा, अच्छी तरह नजर आएगा, अच्छी तरह समझ में आएगा, रास्ता अच्छी तरह समझ में आएगा, रास्ता अच्छी तरह नजर आएगा, गाय है भैंस है दोनों में फर्क नजर आएगा, हिरन है या बकरी है दोनों में फर्क नजर आएगा, तीर लेकर के शिकार कर रहा है तो इंसान खड़ा है या जानवर, अच्छी तरह से नजर आएगा है। इसलिए आंखें भी बिल्कुल ठीक है और बाहर की रोशनी भी ठीक है। इन दोनों रोशनियों में से एक को बंद कर दो, आप लाइटों को ऑफ कर दो। अगर ये लाइटें अभी ऑफ हो जाए तो मैं डॉक्टर शेख साहिब को ना देख सकूं, मैं डॉक्टर हमजा साहब को ना देख सकूं, लाइट ऑफ हो जाए तो मैं हमारे भतीजे जैद को ना देख सकूं, पीछे बैठे हुए हैं, मैं अयाज भाई को ना देख सकूं, लाइट ऑफ हो जाए तो। अब मुझे कोई कहे कि भाई आपको इसलिए नजर नहीं आ रहा है कि आपकी आंखों में प्रॉब्लम है, तो मैं कहूंगा नहीं, मेरी आंखें तो बिल्कुल परफेक्ट है। और मैं पूछूं कि मुझे नजर क्यों नहीं आ रहा है, तो लोग कहेंगे कि एक लाइट है दूसरी नहीं है। और इसी तरह जो है लाइट चालू हो, मेरी आंखें बंद हो जाए, या मेरी आंखों में ऐसी कोई दवा डाल दी जाए जिसकी वजह से आंखों में ब्लरीनेस आ जाए, ब्लर हो जाए, ब्लरी हो जाए आंखें,
تو میں کہوں گا کہ مجھے اچھی طرح نظر نہیں آ رہا ہے، لائٹ آن ہے کہ نہیں؟ تو سب کہیں گے کہ لائٹ آن ہے. دو روشنیوں کی ضرورت ہے، اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان، اور ان دونوں سے نکلنے والے جتنے مسائل ہیں ان کو صحیح طور پر سمجھنے کے لیے بھی دو روشنیوں کی ضرورت ہے. ایک علم کی ضرورت ہے اور دوسرے تقوی کی ضرورت ہے. علم بہت اعلیٰ درجے کا ہے، بہت اعلیٰ درجے کا، لیکن تقوی اتنا نہیں ہے. یہ تو اسے اچھی طرح سمجھ میں نہیں آئے گا. وہ گائے کو بھینس سمجھ لے گا، بھینس کو گائے سمجھ لے گا. وہ حلال کو حرام اور حرام کو حلال سمجھ لے گا. اور تقوی اعلیٰ درجے کا ہے اور علم نہیں ہے تو بھی وہ گائیڈنس نہیں دے سکے گا کسی اور کو. وہ قرآن اور حدیث سے سمجھ نہیں پائے گا. ہاں، کوئی تقوی کی وجہ سے کوئی اگر اس کو کہے گا کہ یہ حلال ہے تو اس کا دل فوراً قبول کر لے گا. یہ ہوگا تقوی کی وجہ سے قبول کر لے گا. یا اسے غلط چیز میں ڈاؤٹ پڑ جائے گا کہ نہیں یہ کچھ گڑبڑ لگتی ہے. الاسم ما حاک فی صدری، وہ معاملہ الگ ہے. لیکن اس سے اگر آپ کوئی مسئلہ پوچھے اور وہ تقوی کی برکت پر دل دماغ سے ایسے ہی آؤٹ آف دا بلو آپ کو کہہ دے کہ جائز ہے ناجائز، ایسا نہیں ہو سکے گا. تو دو روشنیوں کی ضرورت ہوتی ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ ٹیڑھ جو آ جائے، ٹیڑھاپن آ جاتا ہے، ٹیڑھاپن. اسی لیے کہا نا کہ بھائی ایک شخص جو ہے وہ پڑھانے میں، تقریر میں، واعظ میں، نصیحت میں دھیرے دھیرے پاپولر ہوتا ہے، اس کی فالوئنگ ہو جاتی ہے، اور یا تو علم میں کمی ہے یا تقوی میں کمی ہے، تو وہ اپنے بارے میں خوش فہمی کا شکار ہو جاتا ہے کہ میں بڑا عالم ہوں میں. اور پھر جو ہے وہ اپنی باتیں شروع کر دیتا ہے. اکابر بزرگان دین اسلاف. اور میں اکابر بزرگان دین اسلاف کہتا ہوں، اس سے کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ میں ایسے ہی جن کی بس علم نہیں ان کی بات نہیں، جبال علم کی بات کر رہا ہوں. جیسے حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ جبال علم بھی بہت اعلیٰ اور تقوی بھی بہت اعلیٰ. حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ علم بھی بہت اعلیٰ اور تقوی بھی بہت اعلیٰ. حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ علم بھی بہت اعلیٰ، تقوی بھی بہت اعلیٰ. حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ علم بھی بہت اعلیٰ، تقوی بھی بہت اعلیٰ. حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ علم بھی بہت اعلیٰ، تقوی بھی بہت اعلیٰ. اور ابھی بھی ایسے لوگ ہیں. ہمارے حضرت مفتی احمد خانپوری صاحب دامت برکاتہم علم بھی بہت اعلیٰ، تقوی بھی بہت اعلیٰ. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم علم بھی بہت اعلیٰ، تقوی بھی بہت اعلیٰ. ابھی بھی لوگ ایسے ہیں. حضرت مولانا ابراہیم دیولہ صاحب دامت برکاتہم علم بھی بہت اعلیٰ، تقوی بھی بہت اعلیٰ. اور ہر دور میں ایسے لوگ رہیں گے. تو آپ دیکھ لیجئے کہ جن کا علم بہت اعلیٰ اور تقوی بہت اعلیٰ، وہ اللہ ان کو ٹیڑھ سے بچاتے ہیں. اور شیخ الاسلام ہو جانے کے بعد بھی لوگوں کو یہی کہتے ہیں کہ اسلاف کے طریقے پر چلو. یہ نہیں کہتے کہ میری بات پہ چلو، وہ یہ نہیں کہتے کہ میں نے یہ نیا مسئلہ استنباط کیا ہے. اسلاف کے طریقے پر چلو. لوگوں کو یہ کہتے ہیں اسلاف کی آزادی نہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ ریموٹ اور شاذ اپینین پر نہیں چلنے کا منع کرتے ہیں. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ دونوں چیزیں، جب دونوں چیزیں ہوتی ہیں تو فل روشنی، تو پھر ٹیڑھا نہیں چلے گا. لیکن اگر دونوں روشنیاں نہ ہو تو ٹیڑھ آ جاتی ہے. ٹیڑھ ایک تو ٹیڑھ ہے فزیکل، کہ چل رہے ہیں اور آنکھیں جو ہے اچھی نہیں ہے برابر، تو آدمی ادھر ادھر ہو سکتا ہے. ذرا ڈیزینس ہو جائے گا تو ادھر ادھر چلا جائے گا، ٹیڑھ آ جائے گی. اور اگر روحانی مسئلہ ہے، اندر روحانی دل کا مسئلہ ہے، کبھی اکڑ آ گئی، اکڑ کے میں کچھ ہوں، عجب آ گیا کہ میں ایسا ہوں، تو اللہ تعالیٰ پھر ناراض ہو جاتے ہیں اور ناراض ہو کر کے ٹیڑھ پیدا کر دیتے ہیں. ٹیڑھ. اور مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے اپنے والد کی ایک عجیب بات بیان فرمائی، بہت عجیب بات بیان فرمائی. کہا کہ یہ جو ٹیڑھ ہے نا، ٹیڑھ، مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ٹیڑھ یعنی ٹیڑھا ہو جانا یہ بہت خطرناک ہے. اس لیے کہ ایک مرتبہ آدمی یوں تھوڑا ٹیڑھا ہو جاتا ہے، تھوڑا ایسے تھوڑی ٹیڑھ پیدا ہو گئی اس میں، تو نتیجہ اس کا کیا ہوتا ہے؟ نتیجہ اس کا یہ ہے کہ پھر یہ ٹیڑھ جب تک باقی رہے گی تو ایک ملی میٹر ٹیڑھ آ گئی، 1 ملی میٹر، تو ایسا نہیں سمجھنے کا کہ اب یہ 1 ملی میٹر ہی ہے. نہیں، یہ ٹیڑھ کل جا کر کے 10 ملی میٹر ہوگی.
اور परसों जाकर के 10 सेंटीमीटर होगी और तरसों जाकर के 10 मीटर होगी। क्यों? मुफ्ती शफी साहब एक मिसाल देते हैं। वो मिसाल ये है कि जब रेलगाड़ी, आपने देखा है ट्रेन, रेलगाड़ी जाती है, पटड़ियां होती है, रेल क्या कहते हैं उसको, पटड़ियों को क्या कहते हैं, ट्रक्स, रेल ट्रक्स जो होती है, रेलवे ट्रक्स। तो ये ट्रक सीधी जा रही है और कभी कभी एक जगह पर पहुंचते हैं तो ये ट्रक जो है वो एक को जाना है, मसलन एक को यहां से हम जा रहे हैं, यहां से हम नॉर्थ जा रहे हैं, तो एक ट्रक को जाना है ये अपने ड्यूसबरी और दूसरे ट्रक को जाना है बोल्टन। तो फर्ज कर लीजिए कि दोनों अलग अलग डायरेक्शन में है, तो ऐसे जा रही है तो वहां आकर के फिर 2 रेलवे ट्रक्स आती है जी, एक होती है और वो एक ही फिर 2 हो जाती है आगे जाकर के। तो जब ये 2 रेलवे ट्रक्स होती है तो जहां ये 2 रेलवे ट्रक ऐसे होती है तो जहां से वो रेलवे ट्रक यू टेढ़ आएगा वहां तो 1 मिलीमीटर ही का होता है पहला मरहला। फिर गाड़ी अगर आगे चलती है तो फिर ये 10 सेंटीमीटर का हो जाता है। और आगे चलते हैं तो चलते चलते एक गाड़ी इधर जा रही है और दूसरी गाड़ी इधर जा रही है, तो चलते 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 1 घंटे के बाद जब आप देखेंगे तो दोनों के दरमियान 50 मील का फासला हो गया है, और आगे चलेंगे तो दोनों के दरमियान 100 मील का फासला हो जाता है। तो ये एक रास्ता जो है वो सिरात मुस्तकीम है, और थोड़ी सी टेढ़ की वजह से यूं चले गए, इधर चले गए, बस अब ये टेढ़ जब तक रहेगी उस वक्त तक आप हक से दूर ही होते चले जाएंगे रोजाना। और मुफ्ती साहिब ने उसमें मिसाल भी दी है, और मैं भी आप हजरत को ये कहा करता हूं कि भाई जब किसी शख्स से आपको इत्मीनान हो जाए और उस पर आपको एतमाद हो जाए कि ये इसके प्रोग्राम में, इसकी मजलिस में, इसके दर्स में हमें सही इल्म मिलता है, हमें आखिरत की फिक्र मिलती है, ये हमें सही रुख पे लेके चलने वाले हैं, तो भाई हमारी जरूरतें तो सारी पूरी हो रही हैं। अब सारी जरूरतें पूरी हो रही है तो अब किसी और को भी ट्राई करो, और किसी को ट्राई करो, और किसी को ट्राई करो, जैसे आजकल का हाल हो गया है। अब सोशल मीडिया के ऊपर इतने इश्तिहार आते हैं कि फुला जगह के ऊपर फुला किसी का प्रोग्राम है, फुला जगह पर फुला का प्रोग्राम है, फुला जगह पर एक और प्रोग्राम है, और ये जितने स्पीकर्स आ रहे हैं सब नए नए आ रहे हैं, इनके नाम ही नहीं सुने हैं कभी कि है कौन, पहली मर्तबा सुन रहे हैं। और अब प्रोग्राम्स भी सारे हॉल में होते हैं, हॉल मस्जिद में तो होते नहीं। मस्जिद में अगर किसी अहले हक की किसी मस्जिद में किसी का प्रोग्राम होगा तो आपको एक हद तक इसको सर्टेन लेवल, इसलिए कह रहा हूं कि अब हमारी मस्जिदों में भी धीरे धीरे जो मस्जिद की कमिटीज हैं उनमें थोड़ा स्लैकनेस आ रहा है, इसलिए कह रहा हूं एक हद तक, 100% नहीं कह सकता मैं, मगर मस्जिद में प्रोग्राम हो और मोहतात कमेटी है, मोहतात इमाम है, मजबूत इमाम है, तो आपको इत्मीनान हो जाएगा कि यहां प्रोग्राम है तो ये सहीहुल अकीदा और सही नजरिया वाला अच्छा आलिम होगा तो ही बुलाया है, अदरवाइज दे वुड नॉट हैव इनवाइटेड यू। लेकिन हाल में प्रोग्राम हो रहा है, कैसे पता चले कि कौन है? मैं ये नहीं कहता कि हॉल के जितने भी प्रोग्राम है वो सब बातिल है। आप अगर किसी को जानते हैं कि भाई ये सहीहुल अकीदा आलिम है तो कोई हर्ज नहीं। तो यानी यूं समझो कि एक बाजार है, एक बाजार मार्केट है, एक मार्केट, जैसे टेक अवेज की एक मार्केट है कि अलग अलग टेक अवे, अलग अलग रेस्टोरेंट खुल रही है और लोग कहते हैं यहां भी जाकर के ट्राई करते हैं, यहां भी जाकर के ट्राई करते हैं, ये भी टेस्ट करते हैं, देखते हैं कैसे खाना मिलता है। तो स्पीकर्स की एक अब मार्केट है और लोग एंटरटेनमेंट के लिए जाते हैं और ट्राई करते हैं कि ये इसको भी सुन लेते हैं, इसको भी सुन लेते हैं, इसको भी सुन लेते हैं। ये बीच बीच में मैं अपनी तरफ से भी कुछ बातें अर्ज कर रहा हूं, मगर मुफ्ती साहब का जिस्ट ये है, और मुझसे ने फरमाया है कि लोगों को शौक होता है कि भाई यहां भी जाते हैं, यहां भी जाते हैं। अरे भाई एक जगह से मिल रही है आपकी जरूरत की चीजें। इसकी मिसाल मैं दूसरी भी दिया करता हूं, कभी कभी अपने दोस्त अहबाब बैठे हुए होते हैं तो मैं इनसे कहता हूं कि भाई हमारे घर के करीब एक हमारी ग्रोसरी की दुकान है
اور اس گروسری کی دکان سے ہمیں دودھ مل جاتا ہے, اس گروسری کی دکان سے ہمیں چائے مل جاتی ہے, شکر مل جاتی ہے, ہماری روزمرہ کی ضرورت کی چیزیں مل جاتی ہیں, تو کوئی ادھر ادھر نہیں جاتا, وہیں سے خرید لیتے ہیں, کیونکہ ہماری ساری ضرورتیں یہاں پوری ہو جاتی ہیں. وہ ٹرائی کرنے کے لیے دوسری دکانوں میں نہیں جاتا. ایک بات. اور اب ذرا دور بدل گیا تو پورے ہفتے کی اور پورے مہینے کی شاپنگ کرتے ہیں اور بڑے بڑے سٹورز میں جاتے ہیں. تو ہر ایک کا اپنا ایک سیٹ ہے کہ بھئی آر ڈی میں جانا ہے یا سینسبریز میں جانا ہے, جو بھی دکان کسی کی فیوریٹ ہوتی ہے, یا فلاں چیز یہاں سے لینی ہے, فلاں چیز یہاں سے, پھر وہ ادھر ادھر دوسری دکانوں میں نہیں جاتا. کیوں بھائی میری ضرورتیں یہاں سے پوری ہو رہی ہے. تو اسی طرح ہماری ضرورت اگر کسی اچھے عالم سے ہماری ظاہری باطنی روحانی علمی ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں تو ہم پھر ادھر ادھر شاپنگ کے لیے کیوں جائیں بھائی, شاپنگ کے لیے کیوں جائیں بھائی. حدیث شریف میں ہے کہ فتنوں کے زمانے میں من وجد ملجأ او معاذا, جو شخص پناہ کی کوئی جگہ پالے, اس کو پناہ کی جگہ مل جائے, فلیعوذ بہ, تو بس اس پناہ کی جگہ میں پناہ لے لے, ادھر ادھر نکلے نہیں پھر, ورنہ خطرے میں ہے وہ. اس کی مثال بالکل ایسی ہے کہ باہر شیر گھوم رہا ہے اور آپ بھی شاپنگ کے لیے باہر گئے ہیں اور اعلان ہو کہ شیر گھوم رہا ہے, شیر گھوم رہا ہے, تو اول وہلے میں ہم کیا کریں گے کہ بھائی کوئی پناہ کی جگہ مل جائے, پلیس آف ریفیوج مل جائے. وہ پلیس آف ریفیوج مل جائے, اس کے بعد کوئی نکلے گا باہر کہ یہ ذرا ٹھنڈی یہاں تو لگ رہی ہے, میں ذرا کوئی کمفرٹیبل جگہ ڈھونڈوں, ارے میں باہر تو شیر گھوم رہا ہے. تو من وجد ملجأ او معاذا, پناہ کی جگہ مل جائے آپ کو. تو ایک ہماری مسجد کے مقامی امام صاحب ہیں, یا ہمارے شیخ ہیں, یا ہمارے کوئی عالم یا مفتی ہیں جن کا ہمارا بہت سالوں سے تعلق ہے, ان کے بارے میں ہمیں پتہ ہے کہ انہوں نے پڑھا کہاں ہے, ان کا علم کتنا پختہ ہے, اور کتنے کتنے دوسرے علماء ان پر بھروسہ اور اعتماد کرتے ہیں. یہ سب سے بڑی بات ہے کہ بھروسے دار علماء ان پر بھروسہ کرتے ہیں, معتمد علماء ان پر بھروسہ کرتے ہیں, ان کی توثیق کرتے ہیں کہ یہ صحیح عالم ہے, صحیح عقیدہ. تو ان سے ہمارا سالہ سال سے تعلق ہے. اب ان کو چھوڑ کر کے ہم کسی اور کے پاس کیوں جائیں, کیوں ہم جائیں. ڈاکٹر تو ہم روزانہ نہیں بدلتے رہتے. جی پی کتنے ہیں, بہت سارے جی پی, جس جی پی کے ساتھ ہو گئے بس اسی کے پاس رہتے ہیں, اس لیے کہ اطمینان ہے کہ ہماری ضرورتیں یہاں پوری ہو جاتی ہیں. تو مفتی تقی صاحب نے اسے فرمایا کہ بھائی یہاں جاؤ, وہاں جاؤ, ادھر جاؤ, ادھر جاؤ. اور مفتی صاحب نے پھر اس میں فرمایا ہے کہ سنا کہ بھائی فلاں جگہ درس قرآن ہوتا ہے, اور ہم جہاں جاتے ہیں وہاں تو ایسی واز ہوتا ہے. تو درس قرآن کے عنوان سے چلے گئے, مگر ایسی جگہ پر چلے گئے کہ جن کو درس قرآن کا سلیقہ ہی نہیں ہے, انہوں نے کسی مدرسے میں پڑھا ہی نہیں ہے, آزاد ہے وہ, اپنی ذہن سے وہ تفسیر کر رہے ہیں. اور وہاں گئے, مفتی صاحب نے وہاں گئے اور وہاں جا کر کے دیکھا کہ ان کا بولنے کا طرز بہت اچھا ہے, زبردست بولتے ہیں یہ, اور آج تو کہیں جانے کی ضرورت بھی نہیں, یوٹیوب پر بھی یہ بہت اچھا بولتا ہے, یہ اس کا بہت اپیلنگ ہے. ارے بھائی اپیلنگ جتنا بھی ہو, اپیلنگ ٹیسٹی کتنا ہی کیوں نہ ہو, ٹیسٹی مت دیکھو, ہیلتھی ہے کہ نہیں یہ دیکھو. کسی بھی ڈاکٹر سے پوچھو کہ وہ ٹیسٹی کو دیکھتا ہے یا ہیلتھی کو دیکھتا ہے. ٹیسٹی کتنا ہی ہو, ٹیسٹی نہیں ہیلتھی ہے یا نہیں. تو اسی طرح بیان ٹیسٹی تو بہت ہے مگر ہیلتھی ہے یا نہیں, یہ آپ کی روحانیت کو بڑھا رہا ہے کہ نہیں. کہ ایسا تو نہیں کہ یہ ٹیسٹی تو بہت ہے مگر ہیلتھ کے لیے خطرناک ہے, اور مرنے سے پہلے یہ کہیں کفر تک نہ پہنچا دے. اس کی صحبت, اس کی مجلس میں آنے والوں کی صحبت, اس ماحول کی صحبت, اور یہ جو الٹا سیدھا تفسیر کر رہا ہے. تو مفتی صاحب نے فرمایا کہ ادھر چلے گئے, ادھر چلے گئے, اور ادھر میں پھر کسی جگہ چلے گئے تو دیکھا کہ اپیلنگ بھی بہت ہے, اس میں پل بھی بہت ہے. اور میں جس شیخ کے پاس اور جن مولانا صاحب کے پاس جاتا ہوں وہاں تو مجمع بھی بہت کم ہوتا ہے, یہاں مجمع بھی بہت زیادہ ہے. اور وہاں بس چلے گئے, اور دل میں یہ خیال آ گیا کہ جہاں میں اب تک جاتا تھا وہاں کچھ نہیں ہے, اصل تو یہاں ہے. مفتی صاحب کہتے ہیں چھوٹی سی ٹیڑھ آ گئی, یہ چھوٹی سی ٹیڑھ آ گئی, مگر اب یہ ٹیڑھ جو ہے اس لیے کہ اب تو ادھر آ گئے, اس پٹڑی پہ پڑ گئے آپ. وہ جو صراط مستقیم والی پٹڑی تھی اسے چھوڑ کر ادھر آ گئے. اب دھیرے دھیرے جیسے جیسے دن گزرتے جائیں گے وہ ایمان والی پٹڑی سے آپ کتنے دور ہوتے چلے جائیں گے اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے. اللہ تعالیٰ میں ہماری حفاظت فرمائے.
اس لیے ہم جو ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے طریق کو بالکل نہ چھوڑیں. ہم کتاب اللہ سنت رسول وہ تو ہے ہی، مگر صحابہ کا طریق ہم نہ چھوڑیں، تابعین کا طریق ہم نہ چھوڑیں، تبع تابعین کا طریق، ان کا راستہ ہم نہ چھوڑیں، اور اس کے بعد جو ہے پھر ائمہ فقہا ان کے راستے کو ہم نہ چھوڑیں، اور آگے چلتے 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 ان لوگوں کے راستے کو پکڑ کے رکھو جو ان سب کے راستوں پر ہے، جو ان سب کے راستوں پر چلاتے ہیں، جو ان سب کے راستوں کی دعوت دیتے ہیں. یعنی میں شارٹ میں آپ کو کہہ دوں، جو اپنے راستے کی دعوت دے اس کے راستے کو چھوڑ دو اور اس کے راستے کو اختیار کرو جو اسلاف کے راستے کی دعوت دے. اس لیے کہ جو اسلاف کے راستے کی دعوت دیتا ہے وہ اس راستے کی دعوت دیتا ہے جو جا کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے، اور جو اپنے راستے کی دعوت دیتا ہے وہ گڑبڑ والا راستہ ہے. تو ربنا لا تزغ قلوبنا، اے اللہ ہمارے دلوں کو آپ مت پھیریے بعد اذ ہدیتنا، بعد اس کے کہ آپ نے ہمیں سیدھے راستے پہ ڈال دیا ہے. اب سیدھے ایمان والی پٹڑی پہ ڈال دیا ہے تو اب اس سے دوسری پٹڑی پہ مت لے جانا. وہب لنا من لدنک رحمہ، اور آپ اپنی بارگاہ سے ہمیں رحمت عطا کیجیے، ہمیں رحمت عطا کیجیے. وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. یہ میرے بھائیو اسلاف کے طریق پر رہنا ہے بہت ہی حفاظت کی چیز ہے، بہت ہی، یعنی تھوڑا بھی مت ہٹو بغیر مجبوری کے. اور اگر مجبوری ہے اس وقت بھی مضبوط علم اور مضبوط تقوی والے علماء اور مفتیوں سے پوچھ کر ہٹو کہ میری یہ مجبوری ہے، میں تھوڑا اس میں کوئی گنجائش ہے شریعت میں. یہ نہیں کہ ہم اپنی عقل سے کہ نہیں حالات بدل گئے ہیں، زمانہ بدل گیا ہے، یہ بھی ضروری ہے، یہ بھی ضروری ہے، یہ بھی ضروری ہے، یہ بھی ضروری ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ شانہ کو پتہ نہیں تھا کہ 1400 سال کے بعد دنیا کے حالات کیسے پیدا ہونے والے ہیں. ایسے ہی اللہ نے آنکھ بند کر کے قرآن اتار دیا اور حدیثیں اتار دی، اور فقہا نے ایسے ہی آنکھ بند کر کے اس سے مسائل کا استنباط کیا. جن لوگوں سے اللہ تعالیٰ شانہ کام لینا چاہتے ہیں ان کو اس کام کی اعلیٰ درجے کی صلاحیت عطا فرماتے ہیں. یہ فقہا جو تھے ان کے فقہا کی جب باتوں کو ہم پڑھتے ہیں کیسے مسائل کا استنباط کیا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ ان جیسا جینیس دنیا میں کوئی نہیں آیا ہوگا. جینیس، اعلیٰ درجے کی جینیس. عقل اللہ نے بہت اعلیٰ درجے کی دی ہوتی ہے، عقل بھی بہت ان کی اعلیٰ درجے کی ہوتی ہے. اور تو ان کے پاس عقل کی روشنی بھی ہوتی ہے، ان کے پاس علم کی روشنی بھی ہوتی ہے، ان کے پاس تقوی کی روشنی بھی ہوتی ہے، ان کے پاس فہم کی روشنی بھی ہوتی ہے. ہر قسم کی روشنی ان کے پاس ہوتی ہے، اور ان ساری روشنیوں سے ان کو جب وہ دیکھتے ہیں تو انہیں وہ چیزیں نظر آتی ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتی. انہیں وہ چیزیں نظر آتی ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتی. بلکہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ محدثین کو بھی وہ چیزیں نظر نہیں آتی جو فقہا کو نظر آتی ہے. حدیث یاد کرنے والے ایسے واقعات ہیں. امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ ہے اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ ہے. دونوں کے ایک واقعے ہیں کہ وہ بیٹھے ہوئے تھے اور کسی نے آ کر کے سوال پوچھا. اپنے استاد کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں تو استاد کے پاس بیٹھے ہوئے تو استاد محدث، حدیث کا ذخیرہ اس کے پاس ہے، حدیثوں کا ذخیرہ. اور کسی نے آ کر کے سوال پوچھا کہ یہ شریعت مطہرہ کا مسئلہ کیا ہے، جائز ہے، ناجائز ہے، حلال ہے، حرام ہے، کیا ہے؟ تو غور کیا محدث نے. تو جب کوئی غور کرے گا تو کس چیز پہ غور کرے گا؟ قرآن میں غور کرے گا اور جی حدیث میں غور کرے گا. غور کیا لیکن نہیں، کہیں ملا نہیں، ان کو نہیں ملا. تو وہ شاگرد سے پوچھا کہ آپ کے ذہن میں کوئی بات آ رہی ہے؟ سمجھے؟ اب اللہ تعالی شانہ نے محدث کو کس کام کے لیے منتخب کیا ہوا ہوتا ہے؟ حدیثوں کے الفاظ کو یاد کر کے اس کی حفاظت کرنے کے لیے، حفاظت کر کے آگے پہنچا دے. تو حافظہ اور میموری اعلیٰ درجے کی ان کو دیتے ہیں، اور فقہا کو اس سے مسائل کا استنباط، مسائل ڈیڈیوس کرنے کے لیے تو ان کو اعلیٰ درجے کی فہم عطا فرماتے ہیں. تو شاگرد سے پوچھا کہ تم کو یہ سوال پوچھ رہا ہے، اس کا جواب معلوم ہے؟ تو فوراً کہا کہ ہاں معلوم ہے مجھے. کہا کیا ہے؟ تو کہا یہ ہے. تو کہا کہ کس حدیث سے تم نے یہ مسئلہ نکالا؟ کس حدیث سے مسئلہ نکالا تم نے یہ؟ تو انہوں نے کہا کہ اس حدیث سے جو آپ نے ہمارے سامنے بیان کی ہے، اور پھر حدیث بیان کی ان کے سامنے، یعنی اس حدیث سے.
تو محدث کو وہ حدیث معلوم تھی، مگر اس میں سے مسئلہ کیسے نکالنے کا وہ معلوم نہیں تھا، وہ فقیہ کو معلوم تھا، اس لیے کہ وہ صلاحیت اللہ نے اسے دی ہے. تو اس موقع پر وہ محدث استاد نے کیا کہا اپنے شاگرد سے، کیا کہا؟ نحن الصیادلہ وانتم الاطباء، ہم تو جڑی بوٹی والے ہیں. جڑی بوٹیاں پہلے زمانے میں ہربل میڈیسن ہوتی تھی تو چھوٹی چھوٹی جڑی بوٹیاں ہوتی تھی، ہربز ہوتے تھے، روٹس ہوتے تھے، ہربز ہوتے تھے، لیوز ہوتے تھے. تو وہ جو پنساری غالباً اسے کہتے تھے، جو یہ جڑی بوٹیوں والا ہوتا تھا، تو یہ جڑی بوٹیوں والا اسے عطار بھی کہتے ہیں، عطار. تو اس کے بعد ساری جڑی بوٹیاں ہیں، اور انہی جڑی بوٹیوں سے ہر بیماری کی دوا بنتی ہے، سب اس کے پاس موجود ہے. لیکن اس کے پاس جا کر کے آپ کہیں کہ پیٹ میں بہت درد ہے تو حکیم کے پاس جاؤ. حکیم کے پاس جب یہ جائے گا تو حکیم جو ہے، حکیم کے پاس جڑی بوٹیاں نہیں ہیں. حکیم لکھ کر کے دے دے گا کہ فنا دوا اتنا گرام، فنا دوا اتنا گرام، فنا جڑی بوٹی اتنے گرام، فنا پتے اتنے گرام، اور کہا کہ ان گرام اس کو پیس لو اور پیس کر کے اس کو پھاگو تو ٹھیک ہو جاؤ گے تم. تو وہ پھر حکیم کے پاس سے یہاں پرسکرپشن لے کر کے آتا تھا اور پرسکرپشن سے پھر دیتا تھا. تو وہ محدث استاد نے کیا کہا کہ نحن الصیادلہ، ہم تو جڑی بوٹی والے ہیں، ہمارے پاس جڑی بوٹی ہے مگر ان کا استعمال ہمیں معلوم نہیں. انتم الاطباء، ڈاکٹر اور حکیم تم ہو. اس کی مثال بالکل ایسی ہے کہ آپ فارمیسی میں جا کر کے کہیں کہ مجھے آج یہ پرابلم ہے، وہ بیچارہ کچھ نہیں ہے، اس کے پاس سب کچھ ہے، ڈاکٹر کے پاس کچھ نہیں ہے. دوائیں ساری یہاں ہیں مگر وہ فارماسسٹ کچھ نہیں کر سکتا، فارماسسٹ کچھ نہیں کر سکتا. آج کل تو تھوڑا بہت وہ کر لے گا، اس لیے کہ اس پہ لکھا ہوا ہوتا ہے، تو تھوڑا بہت تھرڈ ورلڈ کنٹری اگر ہو تو ہمت کر کے وہ دے دیتا ہے، مگر وہ کچھ نہیں. ڈاکٹر کے پاس دوا بالکل نہیں ہے مگر وہ وہاں سے لکھ دیتا ہے فلاں دوا فلاں دوا فلاں دوا. تو اسی طرح وہ جو محدث ہوتا ہے اس کے پاس مسائل کے استنباط کے لیے دوائیں ساری ہیں مگر کس کس کو جوڑ کر کے نکالنا ہے وہ اس کے پاس نہیں، وہ فقیہ جانتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ شان نے خاص صلاحیتیں عطا فرمائی ہوتی، اور اللہ جس سے کام لینا چاہتا ہے وہ کام لیتا ہے. تو اس لیے یہ فیلڈ جو ہے نا، یہ اتنی آسان نہیں ہے، اتنی آسان نہیں ہے کہ بھئی وہ بھی انسان تھے، ہم بھی انسان تھے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ قرآن پڑھ کر کے اگر مسائل کا استنباط کرتے تھے تو ہم بھی چلو قرآن سمجھتے ہیں، اور قرآن کا بھئی عربی بھی ہمیں تو نہیں ہے، لیکن ٹرانسلیشن پڑھ لیں گے، کوئی بات نہیں، ترجمہ پڑھ کر کے ہم کر لیں گے. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ شان ہمیں فضل، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، بس اپنے اسلاف کے طریق پر چلو، وہ سیف ہے بالکل. حضرت دیکھو، یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہمارا غالب گمان کیا ہے، ہمارا دل کیا کہتا ہے کہ جس رستے پر وہ چلے اس رستے پر چل کر وہ مرنے کے بعد کہاں گئے؟ جنت میں گئے. امام مالک کے بارے میں کیا ہمارا اعتقاد ہے؟ امام بخاری کے بارے میں کیا اعتقاد ہے؟ جی ہے نا جی. پھر ہمارے بزرگوں تک آ جاؤ، حضرت مولانا ابوالحسن علی ندوی کے بارے میں ہمارا کیا اعتقاد ہے؟ دیکھو، دوسرے پردے کے پیچھے کیا ہے وہ تو ہم یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے، مگر 99.9% حضرت مولانا الیاس صاحب کے بارے میں ہمارا کیا خیال ہے؟ شاہ ولی اللہ صاحب کے بارے میں کیا خیال ہے؟ شیخ جنید بغدادی کے بارے میں کیا خیال ہے نا بھائی؟ کہ بھائی انشاءاللہ امید ہے کہ وہ جنت میں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس رستے پر وہ چلے وہ رستہ تو ڈیفینیٹلی جنت تک پہنچاتا ہے، وہ تو ایکسپیرینس ہے، ڈیفینیٹلی ٹرائل ہوئی ہے اس رستے کی. اگر اب میں کہوں کہ بھائی امام ابو حنیفہ کے رستے کو چھوڑو، امام مالک کے رستے کو بھی چھوڑو، اور حضرت شیخ کے رستے کو بھی چھوڑو، اور شاہ ولی اللہ صاحب کے رستے کو بھی چھوڑو، اور فلاں کے میں کوئی قرآن اور حدیث میں دیکھ دیکھ کر کے میں کوئی نیا رستہ نکالتا ہوں، تو ہو سکتا ہے کہ یہ رستہ مجھے وہاں پہنچا دے جنت میں، مگر یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ کسی اور جگہ پہنچا دے. تو اس رستے کو ٹیسٹ اینڈ ٹرائل کیا گیا ہے، اور ہمارا ٹیسٹ اینڈ ٹرائل. علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بھائی چاہے علامہ عینی ہو چاہے حافظ ابن حجر ہو، بخاری شریف پڑھاتے ہیں نا تو ان دونوں بزرگوں کا نام بہت آتا ہے، اس لیے کہ بخاری شریف کی کامنٹری، ان دونوں کی کامنٹری بیسٹ سمجھی جاتی ہے. اب حافظ ابن حجر الاسقلانی رحمۃ اللہ علیہ شافعی ہیں، تو وہ جب کامنٹری لکھتے ہیں تو وہ
امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب کی دلیلیں دیتے ہیں اور علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ حنفی ہیں، تو وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کی دلیلیں دیتی ہیں، تو ان دونوں کی نوک جھوک رہتی ہے، اور دونوں ایک زمانے کے تھے اور دونوں ایک جگہ پر رہتے ہیں، دونوں سڑوبائی تھے، ہمزور تھے، دونوں ہمزور تھے، مگر ایک حنفی تھے اور ایک شافعی تھے، اور دونوں نے ایک ہی زمانے میں شرح لکھی، ایک نے عمدۃ القاری لکھی اور ایک نے فتح الباری لکھی، تو دونوں کی نوک جھوک رہتی ہے۔ تو جو پڑھانے والے لوگ ہوتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ حافظ ابن حجر العسقلانی رحمۃ اللہ نے ایسا کہا ہے، مگر علامہ عینی یہ کہتے ہیں، اگر حنفی مدرسہ ہوگا تو یہ ہوگا کہ حافظ صاحب یہ کہتے ہیں مگر علامہ عینی یہ کہتے ہیں، اور اگر شافعی کا مدرسہ ہوگا تو وہ الٹا کہے گا کہ علامہ عینی یہ کہتے ہیں مگر حافظ ابن حجر یہ کہتے ہیں۔ تو علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بھئی ان کا آپس میں اختلاف اپنی جگہ پر، یہ کچھ کہہ رہے یہ کچھ کہہ رہے ہیں، مگر حافظ ابن حجر ہو یا علامہ عینی ہو، وہ صدیوں پہلے اپنے خیمے جنت میں گھاڑ چکے ہیں، اس لیے نہ ان کے بارے میں برا خیال لائے جائے نہ ان کے بارے میں برا خیال لائے جائے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو جنت میں پہنچ گئے ہیں اور ان کے خیمے جنت میں لگ چکے ہیں، تو یہ ٹیسٹ اینڈ ٹرائیڈ راستہ ہے، اس ٹیسٹ اینڈ ٹرائیڈ راستے کو چھوڑ کر کے ہم اپنے آپ کو ڈینجر میں کیوں رکھیں کہ کوئی نیا راستہ دیکھتے ہیں کہ وہ جنت میں پہنچتا ہے کہ نہیں؟ اس لیے بزرگوں والا راستہ، اسی لیے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کیا فرماتے تھے؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ یہ فرماتے تھے کہ من استن منکم فلیستن بمن مات، تم میں سے جو شخص کسی کے پیچھے چلنا چاہتا ہے تو اس کے پیچھے چلے جو مر چکا ہے، یعنی ان بزرگوں کے پیچھے چلے جو انتقال کر چکے ہیں، اس لیے کہ ان کے بارے میں تو یقین ہے کہ ان کا راستہ کہاں پہنچاتا ہے؟ جنت میں پہنچاتا ہے، اور یہ زندہ ہے، زندہ، اس کے راستے پر مت چلو، اس لیے کہ فَإِنَّ الْحَيَّ لَا تُمَنُ عَلَيْهِ الْفِتْنَةُ، یہ زندہ آدمی آپ کو ابھی ایسا لگ رہا ہے کہ بھئی سیدھے راستے پر لگ رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ فتنے میں مبتلا ہو چکا ہو، اور آپ کو 50 سال کے بعد یا مرنے کے بعد پتا چلے کہ یہ تو ٹھوکر کھا رہا ہے اس کے راستے پر چل کر۔ کبھی کبھی ہم لوگ یہاں سے بیان کے لیے جاتے ہیں تو ہمارے بھائی جان مولانا احمد صاحب مجھے کہتے ہیں کہ فلاں یوں کہہ رہا تھا کہ آج فلاں جگہ پر ٹریفک وغیرہ ہے، کچھ فٹ بال میچ ہے، تو تمہارا بیان تو ہم اس راستے کو لیتے ہیں۔ میں نے کہا نا بھائی، کیونکہ دوسرا راستہ نہیں لینے کا، اس لیے کہ ہمیں ایک ٹائم پر پہنچنا ہے، تو ٹائم پر جب پہنچنا، ایسے ہی جانا ہو کسی کو ملنے کے لیے، دعوت کھانے کے لیے کسی کے گھر، اس وقت یہ ٹرائی کرنے کا کہ یہ راستہ بھی ٹھیک ہے کہ نہیں۔ ہمارا پروگرام ہے، اس پروگرام میں پہنچنا ہے، پروگرام میں پہنچنا تھا ٹیسٹ اینڈ ٹرائیڈ جو راستہ ہمارے بس اسی پر چلو، ٹریفک لگے گی تو کوئی بات نہیں، مگر ہمیں اطمینان ہے کہ ہم پہنچ رہے، وی آر ان دا رائٹ ڈائریکشن۔ آج کل تو نیویگیٹر وغیرہ نکل آئی، مگر جب نیویگیٹر نہیں تھے، آپ کو اگر فلائٹ پکڑنی ہو اور آپ یہاں سے 8 بجے روانہ ہو اور 10 بجے آپ کو ہیتھرو ایئرپورٹ پہنچنا ہو، 8 بجے نکلے، 10 بجے پہنچنا ہے، اور اس وقت آپ کو کوئی فون کر کے ایسا کہے کہ دوسرا ایک شارٹ کٹ ہے وہ آپ کو حپس نعیم کو پہنچائے گا، کبھی آپ نے سنا نہیں ہے اس راستے کا، آپ ٹرائی کریں گے؟ آپ کہیں گے کسی اور موقع پر ٹرائی کر لیں گے، کسی کو پک اپ کرنے کے لیے جائیں گے نا، اس وقت دیکھیں گے اس راستے کو، لیکن ابھی نہیں، اس لیے کہ ابھی اگر اس راستے پر گئے اور گڑبڑ ہو گئی تو ہماری فلائٹ جائے گی۔ تو فلائٹ کا خطرہ ہوتا ہے، فلائٹ کا خطرہ ہوتا ہے، پرواز کا، کراچی کی فلائٹ ہے، بمبئی کی فلائٹ ہے، اس وقت آپ رک جاتے کہ نہ ٹیسٹ اینڈ ٹرائیڈ راستے پر جانا ہے، پرانے راستے سے جانا ہے، تو ہماری فلائٹ تو جنت میں جا رہی ہے، جنت کی فلائٹ کو کیوں خطرے میں ڈالتے ہو؟ جنت کی فلائٹ میں تو اور زیادہ احتیاط کرنا چاہیے، اس لیے کہ یہ فلائٹ اگر مس ہو گئی، یہ فلائٹ کراچی والی، تو واپس گھر آ جائیں گے، لیکن جنت کی فلائٹ اگر کسی کی مس ہو جاتی ہے تو وہاں اسے واپس آنا نہیں ہے، ایک دوسری ہی چوائس ہے، جہنم میں جانا پڑے گا، وہاں تو کہے گا ربی ارجعون، مجھے بھائی واپس جانے دو، میں تو غلط راستے پر آ گیا ہوں، کہ نا بس اب جس راستے پہ پڑ گئے ہیں ختم ہو گئی بات۔ تو اصل میں بات تو دوسری تھی، میں ذرا دور چلا گیا، لیکن یہ کام کی بات ہے، ہمارے زمانے میں بہت کام کی بات ہے، اس لیے ادھر ادھر بہت زیادہ عورتوں کی خدمت میں بھی گزارش ہے، میری بیٹیوں کی خدمت میں بھی گزارش ہے، آپ معتبر علماء، ان علماء کی باتیں سنو کہ جن کے بیان میں آپ کو کچھ عملی چیزیں ملے، عملی چیزیں، تعلیم ہو، تربیت ہو، معاشرت ہو، صبح سے شام تک کرنا کیا ہے، بچوں کی تربیت کیسے کرنی ہے، نمازیں کیسی پڑھنی ہے، سنت طریقے کے مطابق زندگی کیسے گزارنی ہے،
عملی زندگی ہمیں ملے، اور جس کے بیانات کو سننے سے فکر آخرت پیدا ہو، جس کے بیانات کو سننے کے نتیجے میں سوچ میں تبدیلی آئے، سوچ، اور جن کے بیانات کو سننے کے نتیجے میں ہماری زندگیوں میں فرق آئے. اگر ہم ایز اے فیملی یہ کام کریں گے کہ ایک جگہ پر ہم منضبط ہو جائیں اور سب ایک ہی جگہ سے سنتے رہیں، اور پھر اس کے بعد ان سے پوچھ کر کے دوسروں کے بیانات سنو، تو ان کے مزاج والے بھی دنیا میں ہزاروں اور لاکھوں ہیں. ایسا نہیں کہ ان کا بیان نہیں سن سکتے، ان کا بھی بیان سنو. پھر ہوگا کہ کیا کہ ایک دوسرے کی لگے گا کہ ہاں یہ بات ہمارے امام صاحب نے کہی تھی، تو یہ بڑے مفتی صاحب بھی وہی بات کریں، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، ہم صحیح راستے کے اوپر ہے، تو اور زیادہ پختگی پیدا ہوگی. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ربنا لا تزغ قلوبنا، اے اللہ ہمارے دلوں کو ٹیڑھا مت کرنا، ہم سیدھے راستے پر رہیں، سیدھے راستے پر، ٹیڑھے راستے پر. تو کسی کی آنکھوں میں اگر کوئی گڑبڑ ہو جاوے، ایسے چکر آنے لگے اور وہ یوں کر کے، یا ڈرنک ہو، نشے میں ہو اور وہ یوں جاوے، تو جو جس کی آنکھیں صحیح کام کر رہی اسے نظر آئے گا کہ ٹیڑھا جا رہا ہے. تو اسی طرح جب باطن میں ٹیڑھاپن آ جاتا ہے اور وہ غلط راستے پہ جاتا ہے، تو ان علماء کو نظر آتا ہے جن کی باطن کی آنکھیں درست ہے کہ یہ ٹیڑھا ہو رہا ہے، اسے نظر نہیں آئے گا. اللہ تعالیٰ شان ہماری حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے. اس لیے کوئی چھوٹا ہو، کوئی بڑا ہو، کوئی فیمس ہو، کوئی مشہور ہو، کچھ بھی ہو، وہ ہمارے لیے حجت نہیں ہے. وہ بزرگوں کے طریق پر ہے یا نہیں. 1400 سال سے جو بڑے بڑے اکابر گزرے ہیں، صاحب علم گزرے ہیں، ان کے طریق پر ہے تو اس کے طریق پر چلو. ان کے طریق پر نہیں ہے تو ہمارے پاس علم نہیں ہے تو ان کے خلاف بولنے کا نہیں، مگر ہمیں چلنے کا اس راستے پر جو بزرگوں کے طریق پر ہو، اسی میں ہمارے لیے سلامتی. اور یہ ایک ہی چانس ہوتا ہے، اس میں کوئی ایسا نہیں کہ ہم ٹرائی کر لیتے ہیں اور پھر دوبارہ نہیں، ایک مرتبہ گئے پھر گئے. اللہ تعالیٰ شان ہماری حفاظت فرماوے. تو یہ میں بہت ہی مخلصانہ انداز سے کہنا، بہت مخلصانہ آپ سب حضرات کو جہاں جہاں تک میری آواز پہنچے، اس میں خاص اس سلسلے میں خیال رکھا جائے. تو یہ ربنا لا تزغ قلوبنا، تو پیغمبر جو ہے، ہم بھی کسی اور کے جنازے میں جاتے ہیں تو پہلے تو ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اللہم اغفر لحینا، یہ اللہ ہمارے جو زندہ ہیں ان کو بھی بخش دے، ومیتنا وشاہدنا، جو یہاں موجود ہیں اور جو غائب ہیں. یہ جنازہ بھی اب غائب ہی ہو گیا ہے، بیچارہ یہ چلا گیا ہے، اس کی روح چلی گئی ہے. تو اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا. تو دو شکلیں ہیں، یا تو ہم بڑے ہیں اور جنازے میں چھوٹا ہے، اور جنازے میں بڑا ہے اور تو وصغیرنا وکبیرنا. میں جب نماز جنازہ پڑھاتا ہوں تو یہی سوچتا ہوں، اللہم اغفر لحینا سے میں اپنی طرف اور اپنے مصلیوں کی طرف ذہن جاتا ہے. تو اللہم اغفر لحینا ومیتنا، سمجھے، اور وشاہدنا وغائبنا. اور اگر وہ مجھ سے بڑا ہوتا ہے تو وصغیرنا وکبیرنا، اور وہ چھوٹا ہوتا ہے تو وصغیرنا وکبیرنا. وہ عورت ہے تو وذکرنا وانثانا، مرد ہے تو وذکرنا وانثانا. پھر اس کے بعد اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام. آپ ہم میں سے جس کو زندہ رکھیں تو جب تک زندہ رکھے فرما برداری پر. یہ اسلام کا ترجمہ کرتے ہیں تو لوگ اسلام کا معنی ہے کہ ایمان پر نہیں، فرما برداری پر. ایک ایک سیکنڈ ہمارا فرما برداری پر. اور اگر اسلام، یہ دعا اگر قبول ہو جائے اور اللہ ہمیں فرما برداری پر جم دے فرما برداری. 1 جنوری کو بھی کس پر ہے؟ اسلام پر، فرما برداری پر. 2 جنوری کو بھی، 3 جنوری کو بھی، 4 جنوری کو بھی، صبح 8 بجے بھی، 9 بجے بھی، 9:30 کو بھی، 10:30 کو بھی. ایوری سیکنڈ ہمارا کس پہ جا رہا ہے؟ اسلام پر، یعنی فرما برداری پر، اللہ کی فرما برداری پر. تو موت بھی کس پر آئے گی؟ اللہ کی فرما برداری پر، اللہ کی فرما برداری پر. تو ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ فرما برداری پر زندہ رکھ. اگر فرما برداری پر رہے تو موت بھی فرما برداری پر آئے گی. بھائی ایک شخص ایسا کہتا ہے کہ میں تو لیسٹر ہی میں رہوں گا، لیسٹر سے کہیں نہیں جاؤں گا، تو موت کہاں آئے گی؟ لیسٹر میں آئے گی. تو فرما برداری والی زندگی ہے تو موت فرما برداری پر آئے گی. ایک شخص کہ میں پوری زندگی کپڑے نہیں پہنوں، ننگا ہی رہوں گا، تو موت ننگا ہونے پر آئے گی. تو فرما برداری پر اگر رہے تو موت کس پر آئے گی؟ فرما برداری پر. اور اللہ ہم سے یہی چاہتے ہیں. کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ شانہ؟ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تم ہرگز مت مرنا مگر اس حال میں کہ تم فرما بردار ہو. یعنی فرما برداری کی حالت ہی میں مرنا، دوسری چوائس نہیں، فرما برداری کی حالت میں مرنا. شراب پیتے ہوئے مت مرنا، زنا کرتے ہوئے مت مرنا، فلم دیکھتے ہوئے مت مرنا،
میوزک سنتے ہوئے مت مرنا, غیبت کرتے ہوئے مت مرنا. ایسے عجیب عجیب واقعات ہیں, جیسے یہ یہاں حسن خاتمہ کے واقعات ابھی پڑھے جاتے ہیں, تو سوئے خاتمے کے بھی عجیب عجیب واقعات ہیں. لیکن سوئے خاتمے کے واقعات کو زیادہ اس لیے نہیں بیان کیا جاتا کہ اس سے مایوسی پیدا ہوتی ہے, لوگ گھبرا جاتے ہیں. تو حسن خاتمہ کے واقعات بیان کرنے سے ہمتیں بڑھتی ہیں. ایسے لوگوں کے واقعات ہیں کہ شراب پیتے پیتے گئے, ایسے لوگوں کے واقعات ہیں کہ زنا کرتے کرتے گئے, ایسے لوگوں کے بھی واقعات ہیں کہ مرد اور عورت کا مہینوں تک تعلق رہا, سالوں تک تعلق رہا, پتہ نہیں مہینوں تعلق کیا, کسی کو پتہ نہیں, چھپ چھپ کر کے, چھپ چھپ کر. اور پتہ کیسے چلا؟ پتہ اس طرح چلا کہ دونوں زنا کے عمل میں شریک تھے اور دونوں کی روح ایک ہی وقت میں نکلی. اور جب لوگوں نے اس کمرے میں جا کر کے دیکھا تو پتہ چلا کہ ان کا تو ناجائز تعلق تھا. دونوں اس حالت میں مرے, زنا کی حالت میں مرے. تو اس لیے اللہ سے خوب دعا کرنی ہے. اللہم, یعنی یہ دعا صرف نماز جنازہ میں نہ پڑھیں, آپ فرض نماز کے بعد بھی کہیں گے اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. اور یہ توفنی مسلمہ, پیغمبر کہتے کہ یہ اللہ مجھے فرما بردار ہونے کی حالت میں اٹھانا, اور والحقنی بالصالحین, اور مجھے نیک لوگوں کے ساتھ جنت میں ملا دینا. اس لیے کہ مسلم ہونے کی حالت میں جائے گا تو نیک لوگوں کے ساتھ ملے گا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سید المرسلین نے پھر بھی کیا دعا فرماتے ہیں؟ اللہم اغفر لی ورحمنی, یہ اللہ مجھے بخش دے. اللہم اغفر لی, یہ اللہ مجھے بخش دے. ورحمنی, یہ اللہ میرے اوپر رحم فرما دے. والحقنی بالرفیق الاعلی, اور بہت اونچے دوست کے ساتھ میری ملاقات کرا دے. تو اس میں بعض لوگوں نے کہا ہے کہ اس سے مراد حضرت جبریل ہے کہ مجھے جبریل کے ساتھ ملا دے, مگر راجح قول ہے کہ مجھے آپ کی ذات سے ملا دیجیے, کہ میں مروں اور میں آپ کا دیدار کروں, آپ کے پاس آ جاؤں. تو یہ جو ہے یہ دعائیں, ہمیں دعائیں کرنی ہے. اللہ تعالیٰ شانو ہمیں توفیق عطا فرمائے. تو دعا کرنی ہے, اور دعا کے ساتھ دوا. اور دوا کیا ہے بھائی؟ تقوی اور توبہ, تقوی اور توبہ. یہ ہمیں فرما برداری والی زندگی گزارنی ہے, اور فرما برداری والی زندگی گزارنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرنی ہے کہ نافرمانی نہ ہو. کتنی بھی اس کے لیے مشقت برداشت کرنی پڑے, نافرمانی نہیں کروں گا, اللہ کی نافرمانی نہیں کروں گا, نافرمانی نہیں کروں گا. اور نافرمانی ہو جائے تو فوراً توبہ. نافرمانی کرنی نہیں ہے, نافرمانی ہو جائے تو توبہ. نافرمانی کرنی نہیں ہے, نافرمانی ہو جائے تو توبہ. اور یہ تقوی, اس کو نافرمانی سے بچنے کو تقوی کہتے ہیں. یہ تقوی اور توبہ زندگی میں آتا ہے تزکیہ سے. اگر یہ تزکیہ ہو جائے تو تزکیہ کے بعد پھر, اس لیے کہ یہ جو ظاہر ہے, ظاہر اس کا پورا مدار باطن پر ہے. باطن ٹھیک ہو گیا تو ظاہر ٹھیک, باطن برا تو ظاہر برا. تو اس لیے یہ باطن کو اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ باطن بگڑا ہوا ہوتا ہے مگر ظاہر اچھا نظر آتا ہے. تو لوگ کہتے ہیں دیکھو باطن بگڑا ہے پھر بھی ظاہر اچھا. میں نے تو تزکیہ کی محنت نہیں کی ہے, میرا باطن برا ہے, پھر بھی دیکھو باہر اچھے عمل ہے. یہ آپ کو اچھے عمل لگ رہے ہیں, یہ آپ کی نماز آپ کو اچھی لگ رہی ہے, مگر اللہ کے یہاں اس نماز کی کوئی ویلیو نہیں. وہ کپڑے کی طرح چیچڑے کی طرح لپیٹ کر کے اللہ چہرے میں مار دیتے ہیں. اس لیے کہ عمل آپ اچھا کر رہے ہیں مگر اس میں ریا ہوگی. عمل اچھا کر رہے ہیں مگر تکبر کے لیے کر رہے ہوں گے, شو کے لیے کر رہے ہوں گے, ریا اور سمعہ کے لیے کر رہے ہوں گے. تو باطن برا ہو تو ظاہر اچھا نہیں ہو سکتا, اور باطن اچھا ہو تو ظاہر برا نہیں ہو سکتا. ظاہر ہمیشہ اچھا ہی ہوگا. اللہ تعالیٰ شانہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور پھر آدمی جو ہے حسن نیت کے ساتھ, تقوی کے ساتھ, توبہ کے ساتھ, حسن نیت صدق کے ساتھ محنت کرتا ہے, کوشش کرتا ہے, تو اللہ تعالیٰ شانہ اس کے لیے پھر اچھے اسباب پیدا کرتے ہیں. موت بھی اچھی آتی ہے اور عزتوں کے ساتھ جاتا ہے. میں نماز جنازہ کے لیے جاتا ہوں قبرستان میں, تو میں اپنا تجربہ بتاتا ہوں اتنے سالوں کا, کہ نماز جنازہ کے لیے میں جاتا ہوں تو وہاں جب قبرستان میں پہنچتا ہوں تو گاڑیوں کو دیکھ کر مجھے حیرت ہوتی ہے کہ یار اتنا بڑا آدمی, اتنا فیمس آدمی, لیسٹر کا مشہور آدمی, اور نماز جنازے میں اتنے لوگ ہیں. اور کبھی کبھی جاتے ہیں تو نامعلوم شخص, اتنا کوئی فیمس وغیرہ نہیں, مگر وہ پوری جنازہ گاہ بھی بھری ہوئی ہے اور لوگ باہر بھی کھڑے ہیں. اور کبھی کبھی تو جنازہ گاہ سے باہر نماز پڑھنی پڑتی ہے. دیکھو اللہ عزت دیتے ہیں. دنیا میں
کبھی کبھی موت کے وقت انسان کی قدر و قیمت ہوتی ہے. موت کے وقت ہم ہمارے والدین کے ساتھ رہے, والد صاحب کو دیکھا, قریب سے دیکھا, ٹھیک ہے ان کی زندگی کے آخری 9-10 سال جو ہے وہ ہم ان سے دور رہے, چونکہ دارالعلوم میں پڑھے اور پھر پڑھایا تو قریب, مگر بہرحال دیکھا ان کو, بچپن سے ان کو دیکھا, 18 سال کی عمر تک دیکھا, اور پھر دارالعلوم سے آتے جاتے تھے, ملتے ملاتے تھے, معلوم تھا کہ نیک ہیں. اور والدہ کے ساتھ تو ابھی تک ہم رہے, 62 ایئرز تک یعنی رہے. میں دارالعلوم بری میں 10 سال گزارنے کے بعد جب ہماری والد صاحب کی وفات کے بعد یہاں آیا تو 33 ایئرز تک دیکھا. لیکن ان کی جس طرح وفات ہوئی, جس طرح ان کی وفات ہوئی, جس طرح موت ان کی واقع ہوئی, اور الگ الگ طریقے سے لوگ دنیا سے جاتے ہیں, کوئی کینسر میں جاتا ہے, کوئی اس میں جاتا ہے, کوئی اس میں جاتا ہے. تو ہمارے ڈاکٹر شیخ صاحب اور ڈاکٹر مقصد صاحب ہی نے مجھے پہلے کہہ دیا تھا کہ آپ جو ہے وہ عورتوں کو سمجھا دیں کہ جس طریقے سے یہ جا رہی ہے تو وہ ان کے لنگز وغیرہ کے اندر جو ہے وہ ایکسکریشن وغیرہ سب بھر جائے گا, اور اس کے نتیجے میں سانس لینے میں ان کو کافی تکلیف ہوگی اخیر میں. تو گھبرائے نہیں, یعنی ایسا کچھ آپ ابھی سے مینٹلی تیار رہیں. پھر ڈاکٹر سلیم صاحب آئے, وہ تو ان کا تو ریسپیریٹری کا کنسلٹنٹ ہے, تو انہوں نے بھی مجھے کہا, اور ڈاکٹر صاحب وغیرہ تو تیاری کر رہے تھے کہ اس کے لیے جو کچھ علاج ہو سکے, پتہ نہیں ہم نے تو, مگر اس کی نوبت ہی نہیں آئی. اور نوبت نہیں آئی کا مطلب ہے کہ بالکل سانس جیسے سوئی ہوئی, بلکہ جب وہ سوتی تھی اس وقت تو کھراٹی بھی لیتی تھی, یا تو کھراٹا بھی نہیں, ایسے سانس لے رہی تھی, اور سانس لیتے لیتے کہاں رخصت ہو گئی پتہ ہی نہیں چلا. یعنی دائیں بائیں آگے پیچھے والوں کو بھی پتہ نہیں چلا کہ انتقال کر گئی ہے. تو دیکھو آسان ہو جاتی. اس کے بعد ان کے جو کچھ حالت میں پہلے بیان کر چکا ہوں, تو میں کر رہا ہوں کہ اتنے قریب سے دیکھا تھا, اس کے باوجود بھی ان کے انتقال کے بعد دل میں قدر پیدا ہوئی کہ ہم نے تو ہماری والدہ کے مقام کو ہی نہیں پہچانا, زندگی میں ہم نے پہچانا ہی نہیں کہ ہماری والدہ. پھر اتنا بڑا جنازہ ان کا ہوا. تو اللہ تعالیٰ شانہ خلوص کے ساتھ اگر کوئی محنت کرے گا تو ایک بہت چھوٹا موٹا آدمی ہوگا نا, اسے بھی اللہ تعالیٰ بہت عزت ادا فرمائیں گے. حضرت مولانا علیم میاں ندوی صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ وہاں لکھنؤ میں ایک درزی تھا. لکھنؤ میں درزی تھا, تو وہ بیچارہ درزی غریب آدمی, تو درزی کپڑے سیتا ہے, تو وہ صبح سے شام تک جب کپڑے سیے تو اس کا کچھ بنتا ہے, تو جلدی بند کر کے کہیں جاتا نہیں, کام بند کر کے, اسے کوئی کسٹمر آ گیا اور کہیں چلا نہ جاوے کسی اور درزی کے پاس. لیکن اس کی عادت یہ تھی کہ جب بھی اس کو پتا چلتا تھا کہ کسی کا جنازہ ہے تو وہ جنازے کے لیے ضرور جاتا تھا. لوگ اس کو کہتے تھے کہ بھئی تو درزی آدمی ہے, تو نماز جنازہ کے لیے جاتا ہے, دور جانا پڑتا ہے, واپس تو آتا ہے, اتنی دیر میں تیرے کتنے کسٹمر چلے جاتے ہیں. تو وہ کہتے تھے کہ بھئی ہم کسی کی نماز جنازہ پڑھیں گے تو کوئی ہماری بھی پڑھے گا, اور ہماری کوئی پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ شانو ہمارے اوپر فضل فرمائیں گے. تو چلتی رہی اس کی عادت, یہ عادت کے مطابق چلتا رہا. اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ اس کا انتقال ہوا, اور جس دن اس کا انتقال ہوا اسی دن عالمی شخصیت جو لکھنؤ میں رہتی تھی, حضرت مولانا عبداللہ لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا. تو حضرت مولانا عبداللہ لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا تو دنیا امنڈ پڑی, اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ نماز جنازہ کے لیے جمع ہو گئے. اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ ادھر حضرت کا جنازہ بھی تیار ہوا, ادھر ان کا جنازہ بھی تیار ہوا, اور دونوں کے جنازے ایک ساتھ رکھے گئے. اگر وہ اکیلا مرتا, حضرت مولانا عبداللہ لکھنوی کے بغیر مرتا, تو مشکل سے 30-40 آدمی اس کے نماز جنازہ میں ہوتے, ہزاروں آدمیوں نے اس کی نماز جنازہ پڑھی. ہمارے یہاں ایک حافظ صاحب تھے, حافظ غلام بورا صاحب. تو ایک دن ایک جنازے میں, وہ بھی نیک آدمی تھے, پرہیزگار تھے ماشاءاللہ, اور بہت محبت فرماتے تھے ہم سے, پرانے لوگوں میں سے. تو نماز جنازہ کے لیے میں بھی گیا تھا, وہ بھی گئے تھے. تو اس کے بعد نماز جنازہ کے بعد وہیں قبرستان میں چلتے چلتے, یا یہاں جب مسجد میں مجھے ملے اس وقت انہوں نے مجھے کہا کہ یار بڑی عبرت کی چیز تھی کہ یہ شخص جن کا انتقال ہوا, اللہ ان کی مغفرت فرمائے, یہ تو اچھے خاصے مشہور آدمی تھے لیسٹر کے, اور جنازے میں بہت کم لوگ آئے.
تو وہ کوئی غیبت نہیں کر رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ مجھے میرے بارے میں ڈر لگا، مجھے میرے بارے میں ڈر لگا کہ میرا انتقال ہو جائے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی بھی نہ ہو. تو میں نے کہا ڈر تو بہت اچھی چیز ہے، مگر میں نے ان کے ساتھ مذاق میں کہا، میں نے کہا آپ کا اگر انتقال ہوا اور ہمارے سامنے جنازہ اٹھا تو آپ فکر نہ کریں، بڑے دھوم دھام سے ہم آپ کو لے جائیں گے. میں نے مذاق میں ان کو کہا، میں نے کہا خوب دھوم دھام سے آپ کو لے جائیں گے. خیر اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ وہ گئے ہوئے تھے انڈیا سے کسی وجہ سے وہ بنگلور پہنچے، جہاں ان کو کوئی جانتا نہیں. بنگلور سیاحت کے لیے پہنچے، کوئی جانتا نہیں ان کو، اور ہوٹل میں ان کا انتقال ہو گیا. مجھے اطلاع ملی کہ بھائی حاوی صاحب کا انتقال ہو گیا اور بنگلور میں انتقال ہو گیا. تو میرے دل میں خیال آیا، میں نے کہا یار حاوی صاحب تو ایسا کہتے تھے کہ مجھے تو ڈر لگتا ہے کہ میرا انتقال ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی بھی نہ ہو. مگر ایک فکر تھی نا ان کو جی. بعد میں تفصیل معلوم ہوئی کہ بہت مجمع ہوا بنگلور میں، حاوی صاحب کو کوئی جانتا نہیں، مگر بہت اس لیے کہ دین پر چلنے والا آدمی تھا. بہت مجمع ہوا. اور مجمع کیوں ہوا؟ اس لیے کہ ان کا جب انتقال ہوا تو ہوٹل والوں نے ان کے بارے میں فکر کی کہ بھئی ان کو تو قریب میں ایک دارالعلوم تھا، وہ دارالعلوم میں انہوں نے اطلاع کی کہ بھئی یہ ایک حافظ صاحب ہیں، ان کی بیوی کے ساتھ آئے ہوئے ہیں اور ان کا انتقال ہو گیا ہے. تو مدرسے والوں نے کہا کہ اب آپ فکر نہ کریں، ان کا جنازہ ہم لے جاتے ہیں. اب مدرسے میں 400-500 طالب ہم تو مدرسے کے، ہو سکتا ہے زیادہ بھی ہوں، اور مدرسے سے تعلق رکھنے والے دیکھو ایک مسافر ہیں، انگلینڈ سے آئے ہوئے ہیں اور بیچارے راستے میں ان کا انتقال ہو گیا. تو جم غفیر اس میں جنازے میں شریک ہوئے اور بڑے دھوم دھام سے حافظ صاحب کو اللہ نے اپنے یہاں بلایا. دیکھو ایسے اللہ تعالیٰ شان اسباب پیدا فرماتے ہیں. تو ہمیں کرنا کیا ہے؟ ایک تو دعا کرنی عاجزی کے ساتھ، یعنی اپنے کسی عمل پر ناز نہ کریں ہم کہ میں تو ٹھیک ہوں، میں مروں گا تو بہت بڑا مجمع ہونے والا ہے. نہیں، میں حسن خاتمہ نہیں. اللہ سے دعا کرے گی اللہ آپ ہمارے حال پہ رحم فرمائیے. ایسی کوئی چیز نہیں ہے جس کی بنیاد پر ہم یہ کہہ سکیں کہ حسن خاتمہ ملنا چاہیے، مگر آپ کا فضل ہے، آپ ضرور ہمیں حسن خاتمہ دیں گے. ہم آپ سے دعا کرتے ہیں کہ آپ ہمیں دیجیے. اور اس کے ساتھ ساتھ عمل، تقوی چاہیے، تقوی توبہ، تقوی اور توبہ کے لیے تزکیہ. یہ 3 تا اور 3 ٹی کو یاد کرو. تزکیہ کے نتیجے میں تقوی اور توبہ، اس کے نتیجے میں انشاءاللہ تزکیہ ہوگا. یہ جو ہم کسی کو اپنا شیخ بناتے ہیں اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ تزکیہ ہو جائے تو باطن ٹھیک. تو اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله. اللہ تعالی شانہ ہمیں توفیق عطا فرماوے، اللہ تعالی ہمارا تزکیہ فرما دے، اللہ تعالی شانہ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرماوے. اسلاف کے طریقے پر ہمیں رکھے، اسلاف کے ساتھ ہمیں جوڑ کے رکھے. اور اسلاف اور بزرگان دین، اسلاف کے طریق پر جو چلنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا برا خیال ہمارے دل میں نہ لائے، ان سے ہمیں کاٹے نہیں. ان سے ہمیں ہمیشہ یہ دعا کرتے رہنا چاہیے. میں تو یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ کی بارگاہ میں آپ کے بندوں میں سے آپ کی بارگاہ میں جو بھی مقبول ہے، مجھے ان کے لیے کبھی بھی باعث تکلیف مت بنانا، اور ان کے دل میں میرے لیے کبھی بھی برا خیال مت لانا. جو بھی آپ کی بارگاہ میں مقبول ہے، اس لیے کہ وہ آپ کا ولی ہے، اگر میری طرف سے ان کو کوئی تکلیف پہنچ گئی یا ان کے دل میں میرے بارے میں کوئی برا خیال آ گیا، کوئی رنجش آ گئی، کوئی ناراضگی آ گئی، تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ من عادی ولی فقد آذنتہ بالحرب. جو میرے ولی کے ساتھ دشمنی کرتا ہے تو میں خود اعلان کرتا ہوں. تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے دل میں کسی ولی کے لیے ریزنٹمنٹ پیدا ہوتا ہے، دشمنی پیدا ہوتی ہے. ولی کو تو پتہ بھی نہیں ہوتا، مگر ولی کے جس اللہ نے اعلان جنگ کا وعدہ کیا ہے اسے پتہ ہوتا ہے اور وہ انتقام لیتا ہے. اور اللہ جل جلالہ عم نوالہ جب جنگ پر آ جائے، بہت اہم بات کہہ رہا ہوں، غور سے سنیے، اللہ جب جنگ پر آ جائے تو جب 2 آدمی آپس میں لڑتے ہیں، جنگ ہوتی ہے، تو ہر فریق بڑے سے بڑا نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے. جنگ میں ہر فریق بڑے سے بڑا نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ جب جنگ پہ آ جائے تو اللہ کے علم میں ہے کہ سب سے بڑا نقصان تو ایمان کا نقصان ہے. اللہ ایمان ہی سلب کر لیتے ہیں، موت سے پہلے ایمان اس کا برباد کر دیتے ہیں. اس لیے بزرگوں کے طریق کے بارے میں بھی ہمیں کوئی غلط بات نہیں کہنی ہے اور ان کے بارے میں برا خیال بھی نہیں لانا ہے.
اللہ والے نیک لوگ، اگر دل ان کی طرف راغب میں مت جاؤ، ان کی مجلس میں مت ملو ان سے، لیکن ان کی غیبت نہیں، ان کے بارے میں بری بات نہیں، اللہ والے نیک لوگ اور ان کا جو طریق ہے بس اس طریقے پر ہمیں چلنا ہے، اسی میں ہماری حفاظت ہے، اسی میں عافیت ہے. انشاءاللہ اگر اس راستے پر چلو گے تو جہاں وہ پہنچے وہیں ہم بھی پہنچیں گے انشاءاللہ تعالی، اور ان کے ساتھ حشر ہوگا انشاءاللہ. قیامت کے دن ہمارے لیے اللہ کرے کہ ہماری پیغمبروں کے ساتھ ہمارا حشر ہو، پیغمبروں کے ساتھ نہیں تو صحابہ کے ساتھ حشر ہو، صحابہ نہیں تو تابعین کے ساتھ حشر ہو. لیکن میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر تابعین کے ساتھ نہ ہو، صحابہ کے ساتھ نہ ہو، ہمارے اکابرین علماء دیوبند کے ساتھ حشر ہو جائے، یہ بھی ہمارے لیے تو بہت فخر کی بات ہوگی، اس لیے کہ ان کی وساطت سے انشاءاللہ ہم وہاں پہنچ جائیں گے جہاں ہمیں پہنچنا ہے. اللہ تعالیٰ شان ہمیں عمل کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لك الحمد كما أنت أهله، وصل وسلم على سيدنا محمد كما أنت أهله، وافعل بنا ما أنت أهله، فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم بارك لنا فيما آتيتنا وقنا واصرف عنا شر ما قضيت لنا. اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم. اللهم اقذف في قلوبنا رجاءك وقت رجانا عمن سواك حتى لا نرجو أحدا غيرك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. فاطر السماوات والأرض، أنت ولينا في الدنيا والآخرة، توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها، وخير أعمالنا أواخرها، وخير أيامنا يوم نلقاك فيه يا ولي الإسلام وأهله. ثبتنا به حتى نلقاك، اللهم ثبتنا به حتى نلقاك، اللهم ثبتنا به حتى نلقاك. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا. اللهم إنا نسألك حسن الختام والعفو عما سلف وكان. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم اهد الناس جميعا، اللهم اهد الناس جميعا، اللهم اهد الناس جميعا. اللهم اهدنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم ثبتنا على صراطك المستقيم، اللهم ثبتنا على صراطك المستقيم، اللهم ثبتنا على صراطك المستقيم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.